بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹی بشارت، خبردار، کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، افواہ بازی اور توہم پرستی کا وائرس جب ایک مسلمان علم سے اور اہل علم سے دور رہتا ہے اور دین و دعوت سے بیگانہ رہتا ہے تو وہ مختلف قسم کی توہم پرستیوں اور افواہ بازیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ خالی وہ بیکار آدمی کا دماغ شیطان کی دکان ہے، یہ معلوم کیے بغیر کہ یہ خواب یا یہ خبر یا یہ حدیث یا یہ بات کس نے کہی ہے، کیوں کہی ہے۔ ایسا شخص محض سننے سنانے سے جھوٹ، افواہ بازی اور توہم پرستی کا بآسانی شکار ہوتا ہے اور شیئر کر کے اپنے آپ کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ابھی قریب میں ہی رات کے 10 بجے اذان دینے کی خبر وائرل ہو گئی، اب ساری وادی بے وقت کی اذانوں سے گونجنے لگی۔ تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ ابھی بھی ہمارے درمیان ایسے حضرات بھی الحمدللہ بہت ہیں جنہیں علم سے، اہل دین و دعوت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ ان افواہ بازیوں اور توہم پرستیوں سے محفوظ رہتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ہمارے کسی نہ کسی عالم سے رابطہ کر کے اپنا اطمینان کرا لیتا ہے۔ ابھی آج ہی چند فون کالز آئے ہیں جن میں مجھ طالب علم سے بإصرار تمام اس بات کے بارے میں پوچھا گیا کہ یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ جو شخص سب سے پہلے ماہ رمضان کے آنے کی بشارت دے تو اس کے لیے یہ اجر و ثواب ہے، اور جو مخصوص تعداد تک پہنچا دے تو اس کے لیے غم سے نجات کی ضمانت ہے، اور جو انکار کرے وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مگر ستم بالائے ستم اس بشارت کو اور اس نجات کی اس ضمانت کو اور بے شمار اجر و ثواب کے وعدے کو جانے جانان، حاصل ایمان، روح کائنات، ختم نبوت کے تاجدار، شفاعت کبریٰ کے علم بردار، ہمارے پیارے مکی و مدنی آقا سیدنا و سندنا و مولانا و ہادینا و شفیعنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ روحی و اولادی و اکبادی و امی و والدی کی ذات اقدس و انور اور ذات اشرف و اعلیٰ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ھذا بہتان عظیم و افتراء کبیر و رسول الکریم بریء منہ۔ احکر نے اسی عنوان پر بہت پہلے ایک کتاب توہم پرستی سے بچیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے 2011 میں لکھ کر شائع کی تھی۔ یہ 88 صفحات کی کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ احمد کا خواب، حقیقت یا سراب کے نام سے ایک اور کتابچہ 2013 میں لکھ کر شائع کیا تھا جو 32 صفحات پر مشتمل ہے۔ ان دونوں کتابوں کے شائع کرنے سے مثبت نتائج سامنے آئے ہیں، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے علماء اسلام نے ہر دور میں ایسی افتراء پردازی اور توہم پرستی کا رد کیا ہے۔ خاص طور پر اکابر علماء دیوبند نے تو اب آخر انہی علماء اسلام اور اکابر علماء دیوبند کی پیروی کرتے ہوئے اس جھوٹ کو رد کرتا ہے۔ اس سے پہلے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ قرآن کریم سے بال نکلتا ہے، پھر 2 قدم آگے بڑھ کر کہا گیا کہ موئے مبارک، یہ بھی کہا گیا کہ قرآن کریم کے نیچے پانی کے ساتھ ایک روٹی رکھ لو، روٹیاں ہی روٹیاں ملیں گی۔ معلوم نہیں
ہمارے نان بھائیوں پر یہ خبر کیسی گزری ہوگی؟ کسی نے یہ افواہ بازی کی جو بقول اس جھوٹے آدمی، جاہل اور غموار آدمی کے، اس مقدس گرد و غبار کو اور موئے مبارک کو جو شخص پانی میں ڈال کر پیے گا وہ اس کورونا وائرس کی عمومی بیماری سے محفوظ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ چند روز پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ تھالیاں بجاؤ اور تالیاں بجاؤ تو کورونا وائرس بھاگ جائے گا، یا کسی نے کہا آتش بازی خوب کرو اور گولیاں فضا میں داغ دو تو مسٹر کورونائس دم دبا کر بھاگ جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مسٹر کورونا وائرس ہے جس نے ٹرمپ کو بھی ڈف اینڈ ڈم کر دیا ہے۔ بہرحال یہ بشارت دینا، ضمانت دینا اور اس کی نسبت ذات اقدس کی طرف کرنا خالص سفید جھوٹ، توہم پرستی، افواہ بازی اور شعبدہ بازی ہے۔ اس کا ذات اقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں طالب علمانہ انداز میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ ایسی میسیج کو فوراً ڈیلیٹ کیا کریں، شیئر نہ کیا کریں۔ اگر آپ شیئر کریں گے، چاہے آپ کا عقیدہ یہ نہ ہو، تب بھی بڑے گناہ گاروں میں آپ شامل ہوں گے۔ حضرت نبی اکرم و شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح ارشاد ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی ایک انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ عمل کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو ہر ایک سے کہتا رہے، یعنی عصر حاضر کی اصطلاح میں وائرل اور شیئر کرتا رہے۔ حضرت نبی اکرم و شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد مبارک ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جس شخص نے کوئی جھوٹی بات میری طرف جان بوجھ کر نقل کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ شارحین نے اس حدیث شریف کی لمبی لمبی تشریحات نقل کی ہیں، میں ان کا خلاصہ نقل کرتا ہوں کہ جو امتی مرد ہو یا عورت جان بوجھ کر کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی تبرک والی چیز یا حلیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف منسوب کرے، جس قول یا فعل یا تبرک یا حلیہ یا احوال کا ثبوت مستند کتب حدیث و سیرت میں نہ ہو، اگر ایسا شخص مرنے سے پہلے بصدق دل اس سے توبہ نہ کرے تو اس کے لیے اس گناہ عظیم کی سزا جہنم میں ضرور بھگتنا پڑے گا۔ اگر علل اعلان کسی نے کوئی ایسا جرم کیا ہو تو اس سے علل اعلان اسے اظہار برات کرنا بھی ضروری ہے، اور خلوت میں حضرت اللہ جل مجدہ سے بھی معافی مانگے۔ یہ جھوٹی روایت پچھلے 3 سال سے ماہ شعبان کے آخری عشرے میں وائرل ہوتی آ رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء کرام اس کی سخت تردید کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے بھی بارہا اور ہر سال اس کی تردید کی اور اب بھی کرتا رہتا ہوں۔ اس طرح ساری دنیا اس وقت کورونا وائرس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی ہے۔ اسی طرح توہم پرستی، افواہ بازی اور جھوٹی روایات کا وائرس بھی پھیل رہا ہے اور ایمان و یقین کو متزلزل کر رہا ہے۔ حضرت اللہ جل مجدہ اس عالمی وائرس سے اور اس قسم کی وائرسوں سے بھی نجات عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔